وصلی اللہ علیہ رسول کریم وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ حاجیوں کو خاص طور پر اور سب ایمان والوں کو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، اے حاجیوں جب تم اپنا حج پورا کر لیتے ہو کر لو۔ عرب کی عادت تھی جب حج کر لیتے تھے تو اپنے قبیلوں پر، اپنے نسب پر، اپنے ماں باپ پر فخر کی مجلسیں قائم کرتے تھے اور کہتے تھے میں فلاں تو میں فلاں، جبکہ حج کا سفر ہے ہی مٹنے کا سفر۔ حج کی جو طبیعت ہے ان میں دو چیزیں داخل ہیں، ایک تو آدمی کی اپنی شناخت ختم ہو جائے، کپڑے اتار دیے، کپڑے اتار دیتے ہیں تو پہچاننا مشکل ہے، یہ مولوی صاحب ہے، یہ سیٹھ صاحب ہے، یہ مالک صاحب ہے، یہ گداگر صاحب ہے، یہ غلام صاحب ہے، سب ایک ہے، بالکل ایسے جیسے قبر میں اتارا جاتا ہے، ایک ہی کفن میں سب کو دفن کر دیتے، ایک ہی طرح سے ایک ہی کفن میں ہوتا ہے ایک جیسا۔ اور دوسرا گداگری ہے، مانگنا ہے۔ حج کا مزاج مانگنے کا اصل میں، ہاں مینا میں قیام ہو، عرفات ہو، مزدلفہ ہو، طواف ہو، سعی ہو، ان میں سب سے افضل عبادت مانگنا ہے اور تلبیہ پڑھنا ہے۔ مانگو، تو جب آدمی مانگے گا تو کس بات پہ فخر کرے گا؟ ایک آدمی مانگتا ہو اور وہ کہے میں فلاں میں فلاں، تو آپ کی یار کیا فلاں، تو در در سے مانگتا پھرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حج کے مزاج کو مانگنے والا بنایا ہے کہ مانگو، اس لیے جو چوتھا کلمہ کثرت سے پڑھا جاتا ہے اس کے اندر بھی راز یہی ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ پیغمبر السلام نے کثرت سے کلمہ پڑھا میدان عرفات میں، تو ملا علی قاری فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ جب کریم کی ثنا کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے کریم ذات کی، تو بن مانگے پھر سب کچھ دے دیتا ہے۔ دراصل اس میں بھی راز یہی ہے، جب تعریف کریں گے تو بن مانگے دے دے گا۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، نے کہا جی میں درود شریف اپنے وقت کے چوتھے حصے میں پڑھوں، فرمایا بہت اچھا، کیا ہو گیا بھائی اس کو تم لوگوں کا؟ انہوں نے کہا میں آدھے میں پڑھوں گا، بہت اچھا، کہ دو تہائی میں پڑھوں گا، بہت اچھا، کہا میں پورے وقت میں پڑھوں۔ فرمایا کہ پھر دنیا میں تمنا کرنے والے اور دعائیں مانگنے والوں سے بڑھ کر اللہ تمہیں بن مانگے عطا فرمائے، کیونکہ ثناء الکریم دعا ہو، کریم کی ثنا وہ بھی دعا ہے، تو عرفات کی اس میں لکھا ہے۔ تو جب یہ سفر میں ایک تو اپنی شناخت ختم ہوتی اور ایک مانگنا ہے، تو پھر اس بات پر فخر کرنا میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، فرمایا کہ فذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، ماں باپ کو یاد نہ کرو، ان چیزوں پر فخر نہ کرو۔ چنانچہ بخاری شریف میں آتا ہے من بطأ بعملہ لم یسرع بنسبہ، جس کا عمل اس کے پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا کہ میں فلاں ہوں، وہاں تو اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر السلام نے اپنی پھوپھی سے فرمایا، اپنی بیٹی سے فرمایا انقذی نفسکی من النار، اپنی جان کو آگ سے چھڑاؤ، ان کو فرمایا، حالانکہ کتنی بڑی نسبت ہے، فرمایا کہ نہیں عمل کرو۔ تو فضل اللہ فرمایا ذکر کرو، اور ذکر کے اصل میں راز یہ ہے، یاد رکھیں، ہر بات کا نور، آپ نے نماز پڑھی اس کے کہ نور اللہ نے آپ کو دیا، تلاوت کریں گے اس کا نور ملے گا، حج ہے اس کا کہ نور ہے، روزہ رکھتے نور ہے۔
اس نور کی حفاظت جو ہے وہ دو چیزوں سے ہوتی ہے، ایک اللہ کو یاد کرنے سے، ذکر سے، اور دوسرا گناہ سے بچنے میں۔ اگر یہ دو چیزیں انسان کرے کہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، کچھ نہ کچھ اللہ کا نام لیتا رہے، اس کی حفاظت رہتی ہے، بلکہ بڑھتا ہے، وہ نور بڑھتا ہے۔ اور دوسرا گناہ سے جب بچتا ہے، دیکھو گناہ میں نفس اور شیطان ہمارے دل سے نور ہی کی چوری کرتے ہیں، یاد رکھو، کا مقصد ہے نور کو چوری کرنا۔ نفس اور شیطان کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹینکی ہے، کیونکہ نور قلب میں جمع ہوتا ہے، اس ٹینکی میں سوراخ کریں، اس میں سے نور نکالیں۔ یوسوس فی صدور الناس، شیطان بھی وہی سوراخ کرتا ہے، فی صدور الناس۔ اور کوئی بھی گناہ، اگر نفس بھی گناہ کراتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے گناہ کا جو کالا داغ ہے کہاں لگتا ہے؟ دل میں لگتا ہے، کا مطلب ہے کہ وہاں سے نور کھینچتا ہے۔ تو جب کچھ نور اگر چمکتی چیز کا اگر آپ چمک ختم کر دیں گے تو وہاں سیاہی آ جائے گی، روشنی بند کر دیں گے تو اندھیرا آ جائے گا۔ یہاں پر نفس سے شیطان دونوں کا کام یہ ہمارے قلب میں جو نور ہے، قلب بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اس کی وسعتوں کو زمین آسمان نہیں پا سکتے۔ اس میں اللہ کی تجلی آتی ہے، اللہ کا نور آتا ہے، اللہ کا نور زمین آسمان نہیں سنبھال سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ رومی نے فرمایا، من گنجم در زمین و آسمان لیک گنجم در قلوب مومنہ، میری تجلی زمین آسمان ان میں نہیں سما سکتی، لیکن مومن کے دل میں سما جاتی ہے۔ موسیٰ السلام کی تجلی آئی، پہاڑ ٹکڑے ہو گیا، لیکن موسیٰ السلام مرے نہیں، بے ہوش ہوئے، تجلی کو سنبھال گئے، سنبھال گئے۔ اتنی طاقت ہے انسان کے قلب میں، اتنی وسعت ہے، تو اس میں یہ نور جمع ہوتا ہے۔ نماز کا نور ہے، روزے کا نور، عبادات جو فرائض ہیں ان کا نور کلمہ ہے، سب سے پہلے کلمہ ہے، پھر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ، اس کا نور جمع ہوتا ہے۔ اب اس نور کی حفاظت دو چیزوں سے ہوتی ہے، فذکر اللہ، یاد کرو اللہ کو، ذکر کرو۔ چنانچہ جمعہ جو نمازوں کے سردار ہیں، جمعہ نمازوں کے سردار، جمعے کی نماز وہ فرما رہے ہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تفلحون۔ کہا کہ جب جمعے کی نماز پڑھ لو، جاؤ روزی روٹی کماؤ، لیکن اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، ایسا نہ ہو روزی روٹی کمانے میں تمہارے دل کے نور کو جو ہے نا وہ شیطان یا نفس چوری کر لے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کثرت سے یاد کرنا۔ اس لیے انسان کو دو چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے، ذکر کا اہتمام کرے، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، تھوڑا بہت اجتماعی ذکر بھی ہے، انفرادی بھی۔ جس میں آتا اکیلے میں یاد کرو گے، میں اکیلے میں یاد کروں، مجمع میں یاد کرو گے، اس سے اچھے مجمع میں تمہیں یاد کرو۔ اور دوسرا گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، حفاظت کرے گناہ سے، کیونکہ گناہ ہمارے نور کو، نور کرتے گناہ کرنے کا سب سے پہلے جو نوسط گناہ کی ہے کہ عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے، نہ نماز میں مزہ آنا روکے، اور دوسری پھر اس کے بعد جب جمع رہے تو پھر وہ عبادت ہی سلب ہو جاتی ہے، نماز روزے سے فارغ ہو جاتا ہے۔ بس اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر سے پہلے نیت ذکر اس لیے ذکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یاد رکھیں، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں. پوچھ رہے نا مجھ کو کسی کا تیرا مکر و شیار رہوں. اب تو رہے بس تازہ میں آخر ویسے زبان میرے الہ. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. ایک تصویر میں ظالم جی اللہ کی فرمایا پہلے اللہ پر جل جلالہ اللہ جل جلالہ تعالی شان اللہ 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 ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے عاشق ہو گئی عشق میں ذلت عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی
مٹا دے اپنی ہستی کو، جو انتظاری مستی کو، مستی مستی کہتا جا اللہ 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 دس بار یہ استغفار پڑھیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، 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 رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. دس بار یہ درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علی النبی الامی، 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 صلی اللہ علیہ. نکاح والا كمان تعالوا وفل بنا كمان تعالوا فإنك أنت أهل التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين الدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانصارنا. اللهم من أحييت منا فأحي الإسلام ومن توفيت منا فتوفى الإيمان. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم. اللهم ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم. اللهم بارك لهم فيما أعطيتهم. اللهم بارك لهم فيما أعطيتهم. اللهم بارك لهم عليهم واجمع بينهم في خير. اللهم بارك لهم عليهم واجمع بينهم في خير. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہماری حاجات کو پورا فرما. یا اللہ ہم وقت آپ کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے حج کو حج مبرور فرما. سعی مشکور فرما. ذنب مغفور فرما. عافیت دارین نصیب فرما. اللہ رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما. پورے امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. یا اللہ پورے مسلم کے حال پر رحم فرما. یا اللہ ان نئے جوڑوں کو برکتیں محبتیں مودتیں نصیب فرما. دنیا اور آخرت کی رفاقتیں نصیب فرما. ان کے ایمان کے تکمیل کا ذریعہ فرما. جس کے حلال میں فراوانی کا ذریعہ فرما. اعمال صالحہ میں ترقی کا ذریعہ فرما. یا اللہ ہر قسم کی شرور اور فتن اختلاف انتشار سے محفوظ فرما. یا اللہ
یا اللہ اپنی ولایت اور دوستی بغیر استحقاق کے نصیب فرما، اپنا قرب خاص نصیب فرما، اپنے راستے کا شیر نر فرما، لومڑیانہ چالوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بھی ہم عبادات کرتے ہیں اس کے نور کو ہمیشہ باقی فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما، تقوی کی دولت میں نصیب فرما، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما۔ یا اللہ رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، رزق روٹی کی جو وسائل جس میں برکتیں پیدا فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو، اس کی تمام شاخوں کو، خانقاہ اور اس کی شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی شعبے کام کر رہے ہیں، طلبہ طالبات پڑھ رہے ہیں، یا اللہ سب کو کامیاب فرما۔ یا اللہ تمام دینی مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی خوب حفاظت فرما، خوب ترقیات سے نواز۔ یا اللہ ہر طرح کی آپ کے نصیب فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، مدد فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان میں امن اور آشتی پیدا فرما۔ یا اللہ شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ یا اللہ حکمرانوں کو خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل من میر صاحب کی اہلی، ہمارے جو ہے میر صاحب اور یاسر کی اہلیہ اور یاسر کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، ان کو صحت اور آپ کے نصیب فرما۔ اور بھی جو بیمار ہیں، مولانا مکی صاحب بیمار ہیں، ان کو بھی یا اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کی عمر کو دراز فرما۔ اور بھی جتنے بھی بزرگ اور بیمار ہیں سب کو خوب شفا عطا فرما، اور ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، عافیت اور کرم کا معاملہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔